الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. آواز باریک کریں بھی اس کی، فل باریک کریں، دمک ساری بند کر دیں، چنگی طرح بند کر، ایکو میکو ہر شے بند، ایک آواز ہونی چاہیے. ان کو سمجھ تو آئے ہو کیا رہا ہے. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں. میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس خوبصورت ہماری بزم پاک کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب نقوی دامہ اقبالہ، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ ہی کے حکم سے میری یہاں پر حاضری ممکن ہوئی ہے. آپ نے اصاغر نوازی کرتے ہوئے مجھے فرمایا کہ آپ خطاب کریں، آپ نے خود خطاب نہیں فرمایا. اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور جو ابلاغ دین کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اللہ کریم اس میں مزید مدینے کے 12 چاند لگا دے. اور حضرت کے والد گرامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں جن کی زیر سرپرستی زیر قیادت یہ محفل جاری و ساری ہے. فخر و سادات محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اور آپ کا پورا گھرانہ جن کی دینی خدمات سب کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے سادات کی کثرت فرمائے جنہوں نے دین و مسلک پر ڈٹ کر پہرا دیا ہے اور کبھی بھی اپنی اہل سنت کو شرمسار نہیں ہونے دیا ہے. اور یہ حضرت شاہ صاحب کا بڑا خاصہ ہے کہ جیسا بھی دور ہو وقت ہو بڑی منصف مزاجی کے ساتھ اپنے مسلک کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. اللہ کریم ان کی زندگانی میں برکت عطا فرمائے اور آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں اللہ کریم آپ سب کی حاضریاں بھی قبول فرمائے. اے منڈیا موبائل جیب چ پائے نا، ہری پگڑی والے جیب چ پائے نا، جیب چھتی کرو، جیب چ پا منڈیا، یہ باہر نہ میں دیکھاں. یہ جتنے موبائلوں پہ بنا رہے ہیں آپ تکلف فرما رہے ہیں، یہ 2 کیمرے لگے ہوئے آپ ان سے لے لیجئے گا. موبائل کوئی نہ نکالے، نہ کوئی میسج نہ کال، یہ میری عادت میں نہیں ہے اور نہ مجھ سے یہ برداشت ہوتا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو موضوع میرے ذمہ ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھ کر یہاں سے جائیں گے اللہ کی رحمت سے. موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیا جائے. گرامی قدر حضرات، جو میں نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے یہ آپ اکثر احباب کو یاد ہے، ورنہ ابتدائی آیات بینات تو تقریباً سب کو آتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے دامن میں جو کچھ علم و حکمت کے موتی میری نظر سے گزرے یا میری بساط و کوشش میں ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھوں تاکہ آپ بھی ذرا محظوظ ہو سکیں کہ قرآن مجید نے کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان فرمایا ہے. عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ، فرمایا قسم ہے ہمیں چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور فرمایا قسم ہے ہمیں اس رات کی جو چھا گئی. یہ بظاہر ان آیات بینات کا ترجمہ ہے، لیکن اگر اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب پر غور کیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے رخ ہیں جن کو سمجھنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی. چاشت کا وقت جب سورج نکلتا ہے اور زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اشراق اور سورج جب اچھی طرح چمک جائے اور ہلکی ہلکی جسم کو گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے
تو اس وقت کے ٹائم کو دوحا کا ٹائم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹائم ہے جس کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اور دوسری طرف رات کی قسم کے جو چھا گئی، اس چھانے سے مراد اندھیری رات ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے فرمایا کہ ہمیں اس وقت کی قسم کے جس کو دوحا کہتے ہیں، چاش کہتے ہیں، اس رات کی قسم کے جو چھا جاتی ہے، یہ پہلا قول ہے۔ لیکن اس کی آگے ایک پردے والی بات ہے جس کو ہٹانا ضروری ہے، کہ فرمایا کہ یہ آخر چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی تو کوئی تو راز ہوگا نا، اور اگر رات کی قسم اٹھائی کہ جو اندھیری رات ہے، کوئی تو اس میں راز ہوگا کہ اس رات کی کیوں قسم اٹھائی، تو یہ کیوں اس وقت کی اٹھائی اور کیوں رات کی اٹھائی؟ اب اس کا جواب دیتے ہوئے روح البیان کے اندر صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا، فرمایا یہ جو چاش کا ٹائم ہے نا، اس کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کلام بھی فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے ان سب کو اللہ نے مغلوب کر کے، موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر کے، ان کے سامنے حقانیت کو واضح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو واضح فرما دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا، تو فرمایا یہ اصل مناسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس ٹائم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو کہ اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دوسرا فرمایا جو رات کی قسم ارشاد فرمائی کہ رات جو اندھیری رات ہے، اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی تھی۔ یہ 27 رجب المرجب کی رات ہے اور بالکل اندھیری رات ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک خاص بات اور سن لیجئے، اللہ نے یہ جو سفر معراج، یہ ہم سفر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، اللہ نے اس کو سفر نہیں کہا، اللہ نے اس کو سیر کہا ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کرنا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، لیکن عجیب بات یہ ہے سارا جہان جب سیر کرتا ہے تو وہ دن میں کرتا ہے، اور جب حبیب کی باری آئی تو فرمایا ہم نے رات کے وقت سیر کروائی، اور رات بھی اندھیری تھی۔ بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہے کہ نبی پاک نے سورج کی روشنی کی وجہ سے دیکھا ہے یا چاند کی روشنی کے سبب دیکھا ہے۔ فرمایا تمہارا یہ وہم بھی ہم ختم کر دیں گے کہ جب دیکھنا ہو نظاروں کو تو تمہاری آنکھیں ہیں جو سورج کی محتاج ہیں یا چاند کی محتاج ہیں، میرا حبیب اندھیری رات بھی ہو تو سورج سے بھی بہتر دیکھ لیا کرتا ہے۔ آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی جانب بھی اشارہ ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ اگر چاش کی قسم ہے تو کیوں؟ اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اگر رات کی قسم ہے تو کیوں؟ فرمایا اس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی معراج اقدس کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول سنیے، دوسرا قول یہ بھی تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس والضحیٰ سے مراد، اور یہ ائمہ اہل بیت انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ اقدس ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد یہ جو آپ کے کالی کالی زلفیں تھیں، جب آپ ان کو سہلاتے اور سامنے کنگھی کرتے وہ چہرے کے سامنے آتی تو بیچ میں سے نور چھن چھن کر جب نکلتا تھا تو قدرت کو یہ ایسا منظر پسند آیا، فرمایا حبیب تیرے چہرے کی بھی قسم اور تیری زلفوں کی بھی قسم جو چہرے پر چھا جاتی ہیں۔ تو یہ دوسرا قول ہے، اور اس کو تفسیر عزیزی کے اندر بھی لکھا گیا، اور بہت سارے ائمہ تفسیر نے اس کو قول کو لکھا ہے کہ والضحیٰ سے مراد دوسرا قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ یاد رکھ لیجئے جو آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ ہے، اس کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ بلکہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک سودا کیا ایک اونٹ کا، تو جب نبی پاک علیہ السلام لے کے جانے لگے تو ادھار پیسے رہتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ ہمیں دیجئے، تو وہاں ایک عورت آ گئی، اس نے کہا جی آپ جائیں، اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو میں دے دوں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے کہا اے عورت تو ان کو جانتی بھی نہیں؟ کہا نہیں جانتی۔ تو نے اتنی بڑی ضمانت کیوں دی؟ اگر وہ نہ آئے تو کہنے لگی ایڈا سونا چہرہ کدی جھوٹ نہیں جے بول سکتا۔ تو یہ محبوب پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ہی لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نے خصائص کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے صرف یہاں تک بات نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک سفر پر آپ تھے، پانی ختم ہو گیا، آپ سے جب صحابہ کرام نے کہا نا پانی ختم ہو گیا تو آپ پانی کا انتظام کیجئے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے تو مانگنا ہی شرک ہے،
جیسے آج لوگ تکڑیاں لگا کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اے نہیں کرنا تے اے نہیں کرنا تے شرک نہ ہو جائے تو فلانا نہ جائے ٹمکانا نہ ہو جائے. او شرک نو شرک رہن دے, تو پاپڑاں دی دکان ہی بنائی کھلوتا ہے, سارے نو ونڈی جانا ہے. خدا دا خوف کر یار. تو جو میں بات کر رہا ہوں ایڈی چھیتی شرک کوئی نہیں جے ہوندا. اور حضور نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. ولکن ان تنافسوا فیھا او کما قال علیہ السلام, ہاں فرمایا کہ تم دنیا کی محبت میں بہت آگے چلے جاؤ گے. آج دنیا کی محبت ہے, بڑا پیسہ کمانے کی دوڑ ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ دین چھوڑ دو, اسی آکھیں گے پاویں میں نماز نہیں پڑھدا, جمعہ نہیں پڑھدا, پاویں میں پیسے مگر دوڑنا, میری توڑ لا دے, نہ میں خدا چھڑنا ہی نہ میں مصطفیٰ چھڑنا. ایسا ہی ہے نا جناب. تو یہ ہمارے اندر ابھی بھی جذبہ موجود ہے. تو حضور نے فرمایا تم مشرک نہیں ہو سکتے ہو. ایم ہی شرک دا فتوا لاؤنا, ایم ہی جناب میلاد ہے تو شرک ہے, یا رسول اللہ کا نعرہ ہے تو شرک ہے. ہن تک کئیاں نوں لبیک دے نعرے تو درد ہوندی جے. یہ کیا تھا یا رسول اللہ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے نا. بس اوقات یہ تو کئی کہندے نے سیاسی نعرہ ہے, کئی کہندے ہے ہی نہیں. میں کہ تسی دونوں ہی جھوٹے ہو. اے ایمانی نعرہ ہے, نہیں توجہ فرما رہا ہے, ایمانی نعرہ ہے. تے جے لبیک والے لا ہی لیا تے تانوں مسئلہ کی ہے, لیندے تے حضور دا نا ہی نے نا. اس میں مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو. تے سارے چوکڑی مار کے بہنا ہے. جدو اتحیات میں جو اچھی ہو کے بہندے پچھلے تنگ ہوندے نے, چوکڑی مارو سارے, چوکڑی مارو چور سارے آج دے وچ بہنا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے جی. اب بٹھاؤ بھی انو, بہ بھی تھلے, نیچے بیٹھیے میرے عزیز. اب آئیے آپ سبھی حضرات, یہ مولویاں کو ڈریا نہ کرو, کدی سامنے تسی بھی بہ رہا کرو. اب ذرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنا ہوں, اس بات کو سمجھیے گا. تو ایسے شرک کے فتوے یہ لگانے کی نہ اجازت ہے نہ یہ انسانیت ہے, بلکہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے شرک کے فتوے لگانے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب صحابہ کرام آئے کہ حضور ہمیں پانی ختم ہو گیا, پانی عطا کیجئے, آقا کریم علیہ السلام نے وہیں بیٹھے فرمایا علی کدھر ہے؟ جی آقا میں حاضر ہے. مقداد کدھر ہے؟ جی آقا میں حاضر. فرمایا آ جاؤ ادھر. آ گئے. فرمایا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں. فرمایا اس کے پیچھے جاؤ, ایک بندہ پانی لے کے جا رہا ہے, وہ حبشی ہے, رنگ کا کالا ہے. فرمایا انہوں پھاڑ کے لے آؤ, پھر تو انہوں پانی پلائیے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی. میرا خیال ہے اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں جلدی میں ایک بات کہوں اور عقیدے کا سبق بھی سن لیجئے. لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. میں نے کہا یار میں تجھے گالی نہیں دیتا, لیکن میں اتنی بات میں ضرور کہوں گا, تو دیوار کی بات کرتا ہے, نبی کو پہاڑ کے پیچھے کا بھی پتا ہے. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بندہ جا رہا ہے, پانی لے کے جا رہا ہے, حبشیوں سے لے کے آؤ. حضرت مولا علی پا گئے, حضرت مقداد گئے. آپ جب وہاں پہنچے آپ نے دیکھا کہ ویسے ہی پانی. اچھا انہوں نے بھی نہیں آ کے حضور تسی ویکھے ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, بات کو سمجھا کریں. حضور تسی ویکھے ہی نہیں. انہوں نے بھی نہیں آ کے حضور تو ہم تو علم غیب نہیں, یا تہاڈے تے وحی آئی ہے یا جبرائیل نے نہیں. انہوں نے فرمایا حضور نے آکھے ہو گیا. جزاک اللہ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے, کہہ دیا ہو گیا. وہاں سے گھوڑے بھگائے, ادھر چل کے پہنچے, جب دیکھا تو وہ واقعی بندہ جا رہا تھا. فرمایا کھلو جا بھائی. کھلو گیا. کہنے لگے ہمارے آقا تمہیں بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کسی دا غلام ہاں تے میں پانی بھر کے جاندا پیا. 8 دن لگتے نے مالک دے گھر تو لگ کے خوہ تک تے خوہ تو گھر تک, تے میرا کام نہیں, میں صرف پانی بھرنا ہوندا ہے تے میں وہ پانی لے کے جاندا پیا. تے انہوں نے کہا نہیں بھی ساڈے آقا بلاندے نے تے جانا تے پینا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جاندا. تے حضرت علی نے پھر آکھیا پھر آواں, نہیں توجہ فرمایا, آواں. وہ ڈر گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی بندے کو تکڑے لگتے ہیں. خیر نال ٹر پیا. انہیں آخیا اتنے جو جان دینی, چلو ویکھاں تے صحیح نا. اب جب وہ آگے گیا, دور سے جب نبی پاک کے چہرے کو دیکھا نا, آواز کمزوروں والی ہے, تو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا, ٹکٹکی باندھ کے, آنکھ بھی نہیں چمکدا پیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بٹھائیے اسے. بٹھایا. فرمایا پانی لاؤ تھلے. پانی آ گیا. آپ نے فرمایا اچھا برتن رکھو. رکھ لیا. آپ نے مشکیزے کا منہ کھولا تے سامنے انج اپنا ہاتھ رکھ دیتا. او برتن پر دریا. فرمایا پر لو پانی. سارے برتن سارے مشکیزے سارے نہا لیا جنہاں نوں طلب سی. پانی پلا لے, آٹے گن لے, ہانیاں پک گئیاں تے پانی مشکیزوں تو جاندا پیا ہے, جاندا پیا ہے, جاندا پیا ہے. ایکو مشکیزے دے وچوں جناب. حضور نے فرمایا سارے دی تسلی ہو گئی. ہاں جی. آپ نے اینج کر کے ہاتھ کیتا نا, مشکیزہ بند جدو کھڑا کیتا تے جنہ پانی پہلو سی او نہیں ہونا ہے.
وہ ویکھے جے میرا پانی اجے ہے تے آ کدھروں آیا تے جے آ آیا تے پھر اے کیوں بچیا پہ ہے. وہ بیچارہ پریشان. خیر نبی پاک علیہ السلام نے باندھ کے دیا, فرمایا یہ پانی اس کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جائے. اس نے رکھ لیا. اب اسے کہتے ہیں جا, وہ کہنا ہوں میں جانا نہیں توجہ فرمائی. انہوں کہتے جا, وہ کہنا میں جانا نہیں. فرمایا کیوں نہیں جانا؟ اگلی گل ہے اللہ کر کے سمجھ آ جائے. کہتا جی مینوں سمجھ لگ گئی, مینوں سمجھ لو تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں. تو فرمایا کہ ہوں میں تو کوئی نہیں جانا. آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے حضور؟ جو تسی چاہتے ہو. فرمایا میں کہنا کلمہ پڑھو. نے پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا نا تو نبی پاک علیہ السلام کو نا اس کی یہ ادا بہت پسند ہے. حضور نے فرمایا اورا میں نا اورا گال سن میری. نیڑے آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ایتھو اینج پھیرے, بس اینج کر دو. یہ خصائص میں امام سیوطی نے لکھا ہے. اینج کر کے ہاتھ پھیر کے اینج کیتا ہے نا تے کہندے نے پہلو حبشی سی, ہونٹ موٹے سن, رنگ کالا سی, ہاتھ ہی تو پھیر کے اینج کیتے تے نقش نین بھی سونے تے رنگ بھی چٹا, ایڈا سونا بنا چھڑیا اینج ہاتھ پھیرن دے نال. فرمایا جا بھائی. انہیں کہا بس پتہ تے لگے نا بھی بس آئیاں کو ہو گیا ہیں. ٹھیک ہے جی. انہیں رکھیا اپنا پانی دی جناب علی اوڑھ لے کے ٹر پیا. او نہ ظاہر سی بات ہے دیر تے ہونی سی. او مالک نے نا اپنے بندے شندے نسائے بھی پانی والا بندہ نہیں آیا, لبو کتھے؟ انہوں دے بندے لب دے پھر ادھروں یہ پانی والا جاندا پیا ہے. ایدا تحولیہ بدلے ہویا ہے, رنگ بدلے ہویا ہے. انہوں نے دوروں ہی نا اپنے جناب علی تلواراں تے تیر سدھے کیتے. وہ یہ پھڑوئے لگدا ہے ساڈا غلام کسی نے قتل کر دیتا تے یہ تے پانی لے کے بندہ ہی کو ہو رہا پیا. انہیں کہا نا مینوں ماری نا, میں وہی ہاں. انہیں کہا تو وہ نہیں, یہ تو ہے. انہیں کہا میں وہی ہاں. انہیں کہا تیرا نام ہے, تیری بیوی دا نام ہے, تیرے قبیلے دا نام ہے, اویا اٹھے تے آج. انہیں کہا یار یہ کیڑی ہے, میں ہر شے جاندا ہے تے رنگ روپ او نہیں. انہیں آخیا جے تو وہ ہیں تے پھر تینوں ہویا کی ہے؟ جملے کا وزن محسوس کرنا. انہیں آخیا با اینا ہی ہویا, پہلو میں تیرا غلام سی, ہن محمد عربی دا غلام بن کے آیا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ جزاک اللہ. اللہ اکبر. انہیں کیا جنتی 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 جنت. جزاک اللہ. زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے بھائی؟ کیدی ہے جی سبحان اللہ کہنا تو کچھ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اینک تو میں ساں بلائیں گا, لیکن اتنا ضرور کہنا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ تو ہے ہی ہے, اگر آپ ہاتھ پھیر دیں تو اگلے کو بھی سفید کر دیں. اللہ نے کمال دیا. بدعا فرمایا حبیب آپ کے چہرے کی قسم, واللیل اذا آپ کی زلفوں کی قسم. آپ اپنی زلفوں کو جب سہلاتے تھے, یہ اس منظر کو بیان کیا گیا. میں ویسے یہاں چلتے چلتے بات بتا دوں, اپنے بالوں کا اے جڑے وال ہوندے نا یہ بھی ساڈے اوتے حق جے. ان کی صحیح کٹنگ کر کے رکھنا کہ بندہ بندہ ہی لگے, بہو نہ لگے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی, چوپی ہو گئے ہو جناب. بالوں کی کٹنگ کروا کے رکھا کریں, خوبصورت بنا کے رکھا کریں, یہ ان کا پہلا حق ہے. دوسرا حق تیل لگانا. تیسرا حق کنگھی کرنا. اے والاں دا حق جے. صاف رکھنا چوتھا حق. اور اسی طرح یہ جو بال ہیں انسانی بال, مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں, آپ ان کی تجارت نہیں کر سکتے ہو, بیچ نہیں سکتے ہو. ویسے 7,000 روپیہ کلو جے ہوں, یہ ہوں سویرے سارے ٹینڈ کرا کے بیچ ہی نہ کھلوتے ہو یار. میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ یہ بڑے مہنگے بکتے ہیں یہ بال, لیکن بیچنا بہرحال منع ہے. منع ہی نہیں بالکل حرام. علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ہمارے بالوں کی, یہ ہمارے اوپر حق ہے, اور ان کو ذرا سیٹ کیا کرے. اسی طرح داڑھی ہوئے تے سونی وائی تیل لگا ہوئے, چس آ جاوے. وہ ویکھن ساڈے پیر صاحب فرماؤندے نے, سیدی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامہ اقبالہ, آپ فرماؤندے نے زلفاں واہ کے رکھو, کٹ کے رکھو, تیل لا کے سونے بن کے, داڑھی شریف پگڑی شریف. ویکھن والا بندہ آکھے یار میں تے آپو جان کریمہ سرخیاں تے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے بھی ایڈا سونا نہیں ہو سکیا جنہ مصطفیٰ دی سنت تے سر تے پگڑی رکھ کے سونا ہو گیا. تو اس واسطے بہتے مست ملنگ بن کے نہ ریا کرو, کو تھوڑے جب بندے بھی بن لیا کرو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. بالکل امامہ اچھا باندھا کریں, نیت یہ کریں کہ یہ امامہ ہے, داڑھی ہے, زلفیں ہیں, اگلے نو اینیاں سونیاں لگن, وہ آکھے میں بھی رکھاں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بھی دین کی طرف رغبت اختیار کرے.
اسی طرح ہم جو مذہبی لوگ ہیں ہم سب کو چاہیے کہ کپڑے بھی اچھے پہنیں اور خوشبو بھی لگائیں. انہوں کو ملن آوے تو انجی بھی ہوش ہویا ہوئے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ بس اوقات ہوتا ہے, یقین اللہ تے کرو نا. اور پھر جدو کام والے کپڑے ایک دو ہی ہون, کام والے کپڑے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر دھون دا ٹائم تو تھوڑا ہی ہوندا نا کام والے کپڑیاں نو. تو یہ کام والے کپڑے نہ سمجھا کرو, سنت سمجھ کے پایا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے, صفائی بھی بندے دی ہونی چاہیے. بات دور چلی گئی. والضحیٰ, پہلا چاش کا وقت رات. چاش کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق, رات کیوں کہ معراج. دوسرا والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ, واللیل سے مراد زلف مصطفیٰ. تیسرا قول سماعت فرمائیے, یہ روح البیان کے اندر لکھا ہوا, اور یہ اس کو کہتے ہیں تفسیر صوفیانہ. اس کے اندر آپ نے لکھا ہے, فرمایا یہ جو والضحیٰ ہے نا, چاش کا وقت, اس کا معنی ہوتا ہے روشنی, ہر چیز کا کلیئر ہونا, واضح ہونا. اور رات کا معنی ہے چھا جانا, غلبہ آ جانا کسی چیز کا. فرمایا یہ اشارہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے دل مبارک کی کیفیت کا. آپ فرماتے ہیں کچھ وقت ایسا آتا ہے ہر چیز کے مشاہدات کھل جاتے ہیں, اور کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ سامنے اوپر پردہ آ جاتا ہے. فرمایا ہر چیز کھل جائے تو یہ بھی اس کی رضا ہے, پردہ آ جائے یہ بھی اس کی رضا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ جس چیز سے چاہے پردہ دے دے, اور جس چیز سے چاہے پردے ہٹا کے ہر چیز کو واضح فرما دے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں پہلی چیز والضحیٰ مقام شہود ہے. صوفیانہ زبان میں مقام شہود, شاہد, حاضر, ظاہر, باہر, اس کو کہتے ہیں. ہر چیز واضح ہو گئی, مقام شہود. اور دوسرا فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں مقام پردہ. کیا کہتے ہیں؟ مقام پردہ. اچھا, اس پردے کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ جب مقام شہود ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے, جب پردہ آ جائے تو نہیں نظر. نہیں, مقام شہود کا مطلب یہ ہے ہر چیز واضح ہے, اور پردہ اس لیے ڈالا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو صرف میرا یار جانے, کوئی اور نہ جانے. میرا یار پردہ جانے, کوئی اور نہ جان سکے کہ اس کے پیچھے کیا راز کی باتیں ہیں. خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی, اے دا مطلب ہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ہی کچھ چھپا لیا ہے. وہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا. وہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو کیسے بھلا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو کیسے بھلا, جب خود خدا نہ چھپا. تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. والضحیٰ واللیل اذا سجا. توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والے؟ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. آگے فرمایا ماں پتر ہلو او پہن تقریر میں پیا کردہ جے, آنے والے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں بھائی, اور جو بھی آئے ان کو بٹھاتے چلے جائیں. توجہ ہے, ادھر دیکھیں میری طرف. ما ودعک ربک وما قلی. آج ذرا اس کے موٹے موٹے پھول چن لیں نا ہم, حضور کی شان بھی واضح ہو جائے تو کچھ پتہ بھی چلے اللہ نے اپنی حبیب دے نال محبت دا اظہار کیویں فرمایا ہے. ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو ناپسند کیا ہے. توجہ ہے. وجہ یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے تمہارے نبی کو چھوڑ دیا ہے, اللہ نے مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ علماء نے جو بظاہر وجہ لکھی ہے, اور یہ تفسیر روح البیان میں دونوں قول موجود ہیں, وہ یہ بنتی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس یہودی آئے. انہوں نے کہا جی 3 سوال کرنے. یہ اس کا شان نزول عرض کر رہا ہوں. کتنی باتیں پوچھنی ہیں؟ 3. یہودی آئے آپ کے پاس 3 سوال کرنے. پہلا سوال کہ آپ یہ بتائیں اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. دوسری بات ذوالقرنین بادشاہ جو گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تیسری بات روح کے بارے میں سوال کرنا کہ روح کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتائیں گے, ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتائیں گے, لیکن روح کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ بس اللہ دا حکم ہے, اس تو زیادہ گلا نہ کرو, تواڈے واسطے گل نہیں. انہیں پتا تھا
کہ ہماری کتابوں میں یہ سچے نبی کی نشانی ہے کہ بس آپ نشانی لبنی ہے. وہ آئے نبی پاک دے کولوں کہنے لگے جی اسی تو کو گلاں کریں. فرمایا کرو. انہوں نے کہا ساڑھے 3 سوال نہیں. فرمایا کون کون سے؟ انہوں نے پہلا سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں, دوسرا کیا ذوالقرنین کے بارے میں, اور تیسرا کیا روح کے بارے میں. نبی پاک نے فرمایا سوال میں نے سن لیے ہیں, کل آئیے گا. اتنا کہہ دیا. قدرت کی منشا یہ تھی, کوئی اور کام میں مصروفیت تھی. فرمایا سویرے آ جانا. کہ ٹھیک ہو گیا جی. لیکن حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ کل آنا بتائیں گے انشاءاللہ. جب نہیں کہا تو وہی چند دن کے لیے بند ہو گئی. کافروں نے یہ سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے. اب آپ کو یہ مقام میں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ نے وہی کیوں بند کی؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے وہی کو کیوں بند کیا؟ اس لیے فرمایا حبیب آپ کا جو منصب ہے نا, آپ جس مرتبے پر ہیں اس مرتبے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یہ بھی فرماتے کہ انشاءاللہ میں کل تو دساں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہوتی ہے تربیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت. رب کرتا ہے اپنے حبیب کی, رب کرے حبیب دی ہووے او جانے تو انہاں دا کم جانے. اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک کو غلطی ہوئی, نہیں, ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ورنہ فارغ ہو جاؤ گے. توجہ نہیں نہ فرما رہے. ہم اپنی تکڑیوں میں رکھ کے اسے نہیں تولیں گے. اور اس بات کو سمجھیے, بسا اوقات کئی مقام ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو تربیت فرمائی, اور بالکل یہ نبی کے جو منصب ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے, ایک نبینا صحابی آ گئے, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کا نام ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور کسی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی خاص ڈسکشن چل رہی تھی. ان کی عادت تھی جب بھی اپنے گھر سے آتے نا تو آ کے دور کھڑے ہو کر سوال کرتے, حضور آج کوئی آیت آئی ہے مینوں سکھاؤ دین کیڑا ہے. اب دور کھلو کے اس دن نبی جب اس نے کہا حضور نے انج ویکھیا اور نال ایک صحابی سے انہیں انج کر کے انہیں انج کیتا وہ کھلو اور دسو جی آج کوئی آئی. نبی پاک کو یہ اس کی ادا نہیں پسند آئی. آپ نے نا اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, فرمایا چہرہ بھی پھیر لیا اور تیوری بھی چڑھائی, حالانکہ وہ نابینا آیا تھا. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ والے سے پوچھتا بھی حضور اگر فری ہیں تو پھر میں بات کروں. سمجھ آ رہی نا, چاہیے یہ تھا, لیکن چونکہ وہ نابینا تھا اور اس کی سابقہ عادت بھی تھی, انہوں نے جب بات کی, نبی پاک چونکہ آگے بات کر رہے تھے, تو وہاں تقاضا یہ بنتا تھا جس منصب پر میرے نبی تھے کہ آپ انہیں کہتے یار تمہیں تو پتا ہے نا میں ذرا ادھر گال کر لما ان تو دستا کوری. بس صرف یہ تھا, یہ تقاضا تھا حضور کے منصب کا, آپ کی اخلاقیات کا. لیکن اس وقت آپ کی توجہ ادھر تھی کہ شاید ان کو دین فائدہ دے جائے. یہ یاد رکھ لیجئے, جب یہ صرف اتنا معاملہ تھا, اللہ نے اپنے حبیب کی تربیت فرمائی کہ حبیب جب ایسا موقع ہے تو پہلے آپ اس کی طرف توجہ کریں جس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی, اور آپ اس وقت جن سے باتیں کر رہے تھے وہ کافر تھے, آپ ان کو دین کی تبلیغ فرما رہے تھے. یاد رکھ لیں, کافر تھے وہ جن کو آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے. اگر یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے. کوئی اور بھی قول ہو سکتا ہے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے. اچھا, یہ صورت آ گئی, اللہ نے اپنے حبیب کی تربیت فرمائی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قریب ایک بستی تھی, وہاں کا ایک مولوی صاحب آئے, امام رکھ لیا. میں مولوی کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کم از کم درجہ اس کا تابعی کا تو ضرور ہوگا. بظاہر نمازاں پڑھاؤں ہے, ہر نماز میں عبس وتولی پڑھتا ہے, ہر نماز میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا, یہی پڑھتا ہے جناب. وہ مقتدیاں نے آکھیا او قرآن دے وچ ہور بھی صورتاں ہیگیاں نے کہ تو یہی پڑھی جانا ہے. انہیں آکھیا جی ہین صحیح پر میں پڑھنی ہے یہ. انہوں نے آکھیا بھی حضرت فاروق اعظم نو دسیے. حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے, وہ فلانا امام, ہاں جی, آخر جی وہ ایک ہی صورت پڑھ دا, کیڑی عبس آ, فرمانو ساتھ کے لے آؤ. توجہ فرمائیے گا, قرآن ہی پڑھتے ہیں, سارے ہی پڑھتے ہیں, اور آتے ہیں دساں کی میں پڑھتے ہیں. ذرا غور دے نال سن. آپ نے فرمایا سنا ہے ہر رکعت میں یہی آیت پڑھتی ہو قرآن کی؟ کہا بالکل یہی پڑھتا ہوں. کیوں؟ کہنا میں نے چس آؤندی ہے. اللہ نے اپنے حبیب نو چڑکیا, چنگا ہویا ہے. استغفر اللہ, اس کے دل کے اندر یہ نبی کی توہین کا پہلو تھا. پتا چلا جو قرآن پڑھ کے نبی کی توہین کا پہلو نکالے وہ ویسے ہی بندہ فارغ ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے, آپ کہنے لگے قرآن پڑھ کے دل دے وچ نبی دی توہین رکھنا ہے, اور رب ہے وہ تربیت کرے اپنے یار دی, تینوں کے نہیں آکھیا بیچا. آپ نے فرمایا لے آؤ تلوار چوک کے, تلوار آئی, آپ نے تونی لا دیتی,
او مولوی مار دیتا، اوے امام مسجد، اوے تے قرآن پڑھ، اوے نماز پڑھدا، اوے سارے ہی قرآن. ہن سمجھ آئی ہو گل قرآن پڑھن دی نہیں، قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دی عظمت بیان کرن دی گل ہے. آپ نے وہ تونی لا چھڑی، آپ نے قتل ہی کر چھڑیا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے قرآن پڑھتے. اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. قرآن پڑھنے والے بھی بھلا گمراہ ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، بولو. اللہ نے قرآن ہی چاکھے ہے، فرمایا قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. کون؟ جو قرآن مجید کی عربی صحیح پڑھیں گے، مطلب اور مفہوم اپنے جیسا نکالیں گے. سمجھ آ رہی نا؟ اپنی سوچ جیسا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک خارجی آیا، وہ 4000 کا ٹولہ تھا، حضرت علی نے ان کو قتل کر کے اگ لگوائی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی. حضرت مولا علی کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے علی آپ نے ٹیم بنا دی تھی نا صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، ایک آپ نے کہا یہ فیصلہ کرے گا یہ کرے گا. او خارجی جڑے وچ لڑاون والے سن، امیر معاویہ دے دل نو بھی رولا کوئی نہیں سی، تے حضرت مولا علی تے پھر علی سن نہ ان کے دل میں کوئی مسئلہ تھا نہ ان کے دل میں تھا. اے پچھلا گروہ ہور سی لڑاون والا. جب حضرت علی نے کہا نا کہ یار ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، یہ جو فیصلہ کرے ہم مانیں گے، تے خارجی اٹھ کے کھڑا ہویا، انہیں آخیا علی آپ نے یہ کیسے کہا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ نے جب کہہ دیا کہ حکم میرا چلے گا، تسی کمیٹیاں کیوں بناؤندے پے ہو؟ حضرت علی کو وہ بندہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، فرمایا آیت صحیح پڑھدا پیا ہے، مطلب غلط کڈی بیٹھا ہے. آپ سمجھ آئیے مسئلے کی؟ آیت صحیح پڑھدا پیا، مطلب غلط کڈی بیٹھا ہے. تو اسی طرح کل انما انا بشر، آیت ٹھیک ہے پر جدو کتا مولوی پونکدا ہے نا کہ ساڈے ورگا ہے بغیر تا او تو تے اپنے پیو ورگا نہیں ہو سکدا، زہرا تے بابا ورگا کیویں ہو سکنا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے تو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن صحیح پڑھتے، عربی لفظ صحیح پڑھتے جے، مطلب غلط لیندے جے. توجہ ہے؟ ہیں کبھی علم غیب پر غلط جناب الاستدلال، کبھی ہے. فرمایا کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کلمہ صحیح پڑھے آسوں مطلب غلط کڈی بیٹھا جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میلاد کے بارے میں کافروں والی آیتیں پڑھ کے ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں. یہ کلمہ آیت صحیح ہوتی ہے، تسی سب جو قرآن پڑھے ہے، گل قرآن دی نہیں، گل ہے انہیں جڑا ترجمہ کیتا ہے اوتھے ڈنڈی مار دے جے. ہن سمجھ آئیے؟ وہ بولو تے صحیح نا. 5 کلو دا سر ہی لاؤن لاپ پئی دیو، بولیا تے کرو نا منہ دے نال. یہ تربیت ہے. ہن شاہ ہوراں طرح میری سر ہوندی میں بھی لاوندا، میں تو کب بے سورا بندہ ہوں میں کراں؟ دسو بھائی یہ بے سورے تے مہربانی کرو، ذرا توجہ تے فرماؤ نا. میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے یار، میرے سجن، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی تربیت فرمائی، اللہ کر سکتا ہے اور اللہ نے ہی کرنی ہے، اور حبیب کی تربیت ہونی ہے، سانو وچ بہن دی لوڑ ہی نہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں پر یہ وہ جو کافر تھے، جب نبی پاک علیہ السلام کی اللہ نے تربیت فرمائی کہ آپ کو انشاءاللہ کہ آپ کے منصب کا یہ تقاضا ہے، تو انہوں نے کہا جی اللہ نے تو چھوڑ دیا ہے. تو پھر اللہ نے کی کیتا؟ پوری سورہ علم نشرہ تے پوری سورہ والضحیٰ صرف ایسے ایک سوال دا جواب دیتا ہے، حبیب میں تینوں نہیں چھڈیا، اور فرمایا والضحیٰ تیرے چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفاں دی قسم، میں نہیں چھڈیا، میں نہیں چھڈیا. جملے دا ترجمہ سننا جے پسند آوے دا، اور فرمایا تیرے ورگا سونا یار چھڈے دی کون ہے؟ اے مطلب جے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کیوں بھائی سمجھ آ گئی ہے جی؟ جس کو آئیے ذرا سبحان اللہ فرمائے.
اس بات کو سمجھ لیجئے اور اچھی طرح دل میں بٹھا لیجئے. صرف اینی گل سی انہیں آ کے چھڑ دیتا ہے. اللہ نے تربیت فرمائی انہیں آ کے چھڑ دیتا ہے. اللہ نے صرف ایک سوال دا جواب دین دی خاطر الم نشرح لک صدرک حبیب تہاڈا سینہ میں نہیں کھولیا ووضعنا عنک وزرک اے تہاڈا بھار میں نہیں لایا الذی انقض ظہرک جے تو تسی پریشان رہندے سی بھی تہاڈی امت دا کی بنے گا فرمایا میں بخشاں گا ورفعنا لک ذکرک حبیبا تیرا ذکر میں نہیں بلند کیتا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. یہ اللہ نے صرف ایک سوال دا جواب دیندیا فرمایا ودھوہا اور تیرے چہرے دی قسم تیری زلفاں دی قسم میں تو نہیں چھڈیا. اور اگے فرمایا حبیبے گلاں کر دینے تینوں چھڑ دیتا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے اج پونکدے پے نے نا انہاں قیامت تائیں ذلیل ہونا. کیوں؟ فرمایا رب نے نہیں چھڈیا. کیوں؟ فرمایا جویں جویں دن گزرتے جان گے حبیبہ تیریاں شاناں وادیاں چلیاں جان. ایک باری بک بک کیتا کافراں نے تے رب نے پوریاں 20 آیاتاں نازل فرما چھڑیاں. ایک سوال دا جواب دیندے ہوئے بیٹھے ہو تکڑے ہو گئے تھے بہو نا. صرف اتنی بات تھی, صرف اتنا. تربیت میرے رب نے فرمائی تے کافراں سمجھیا بھی یہ تے فلانا تو ٹمکان ہو گیا. تو پھر اللہ نے پھر گل انج بیان کی تھی چس نو بھی چس آ گئی جناب. حبیب تیرے چہرے کی قسم. جدوں آپ نو پتہ ہے جہدے نال زیادہ محبت ہوئے نا تو بندہ پھر دے حسن دی تعریف کردا ہے. اللہ نے اپنے حبیب دے حسن دی تعریف بنایا بھی آپ ہے. فرمایا حبیب تیرے چہرے دی قسم. ایتھے ترجمہ وہی بندا جڑا میں کیتا بھی حبیبہ تیرے ورگا سونا کسے دا یار ہوے کون چھڈے. نا 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 سی چھڈیا ہی نہیں. ما ودعک ربک وما قلی. ایک یہاں پر اس کا شان نزول یہ تھا کہ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا تو چند دن وہی بند ہو گئی. انہاں بک بک کی تھی. لیکن کہ او جویں کہندے نے شریک بک بک کرن تے اللہ دا فضل ہوئے تے چس تاں ہوندی ہے. کافراں بک بک کیتی ہے 20 ایتاں آ گئیاں چس نہیں آ گئی. سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا ہن اگلی گل بھی اور توجہ طلب گل جے. دوسری بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا گھر آئے حضرت خدیجہ پاک سے فرمانے لگے اور کہنے لگے وہ 3-4 دن ہو گئے وہ جبریل نہیں آئے میرے پاس. اتنی بات کہی. آپ کے گھر میں ایک بی بی تھی بہت نیک خاتون اور ان کی بھی ایک لمبی ہسٹری ہے. بڑی نبی پاک سے محبت فرماتی تھی. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں کہ اچھا حضور میں ویکھنی ہاں. انہوں نے جدو اندر وڑ کے ویکھیا نا تے نبی پاک علیہ السلام دی چارپائی دے تھلے ایک چھوٹا کتے دا بچہ ہوندا نا وہ مریا پیا سی. آپ نے جدو جھاڑو دتا انہوں باہر کھڑیا تے حضرت جبرائیل پاک آ گئے. فرمایا حضور جی اس گھر دے وچ کتا ہوے نا تے اوتھے میں نہیں آندا. علماء نے اس روایت نو انتہائی کمزور لکھیا ہے لیکن چونکہ گل ہے میں اس واسطے بیان کیتی ہے. ہن کسے دا نا نبض پھڑک سکتی ہے. تسی کہندے نبی پاک نو پتہ تو نبی پاک نو پتہ کیوں نہیں لگا. تو میں کہ کیڑی شے دا پتہ نہیں لگا. آ کے کتے دا. تو میں کہ کتیاں دا ہی نہیں پتہ لگدا باقی بندیاں دا پتہ لگ جائے. ہائے 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 پی گئے ہو یار. بیٹھے ہو کیوں مرشد جڑا اج بھی کہندا میں کہ پھر کتے دا ہی نہیں نہ لگا. کتیا پونک نہ بہتا. بات یہ نہیں تھی. بات یہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی آپ کی توجہ اکثر مشاہدات میں رہتی تھی. اکثر آپ کی توجہ تو آپ دائیں بائیں نیچے اوپر آپ دیکھتے ہی نہیں تھے. آپ دیکھیں نا آپ معراج کا سارا واقعہ پڑھ لیں. جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں حضور ایتھے 2 نفل پڑھو. آپ نے پڑھے. حضور کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا میں نہیں پتا آپ پہ دس. انہوں نے آخیا ایتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر براق رکے. فرمایا ایتھے 2 نفل پڑھو. 2 نفل پڑھ لے. فرمایا کیڑی جگہ حضور؟ فرمایا میں نہیں پتا آپ پہ دس. توجہ ہے تو ہوں کوئی کہاں کر سکتا ہے. تم تو کہتے نبی پاک کو پتا تو نبی پاک نے جواب کیوں نہیں دیا؟ نبی پاک کو تو پتہ نہیں تھا. آپ تو کہتے تھے جبرائیل تو دس ہے. تو انہیں جواب کیا؟ یہ جواب علماء نے یہ دیتا ہے محدثین نے. فرمایا اس کے 2 جواب. پہلی بات یہ کہ نبی پاک جا رہے تھے معراج پر. آپ کی توجہ ساری رب کی جانب تھی تو جبرائیل ادھر توجہ ہٹا کے کہتے اے دسو. فرمایا ہوں ادھر نہیں ہوں ادھر توجہ. اے جے جواب ہے دا. اس کا ایک جواب یہ ہے اور دوسرا جواب سنیے. اے مفتی احمد یار خان نہیں میں بھی لکھے ہے حضرت شاہ جی اے اس تو بھی مطلب وہ ٹوری تے ہے ہی ہے وہ ٹوری جے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا دسنا بن دے نہیں سی بھی کیڑی جگہ ہے. حضور نے صحیح کیتا ہے. جبرائیل نے کہا تو دس سکے. کیوں؟ فرمایا بادشاہ ہر چیز نو جاندا ہوندا ہے لیکن پھر بھی نال والے خادم نو کہندا ہے میرے منصب دا تقاضا ہے تو دس کی ہے.
توجہ تو نہیں نا فرمائی. 5-4 بندے 5 کلو دا سر ہلاؤن ڈے ہو, بول لو یار. میں اکثر کہتا ہوں سر ہلانا اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گردن میں سریا نہیں ہے. کیوں مرشد, سر ہلانا اچھی بات ہے کہ گردن میں سریا, تو پھر منہ کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ نہ گردن چ سنی دی نہ گردن چ سریا ہی, تو نہ دے منہ ہی سریا. ویسے کسی کو اندرونی مسئلہ ہے, انشاءاللہ وہ آج ودے گا کٹے گا نہیں. پھر توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, بیٹھے ہو. اللہ اکبر. کچھ چاسوی آئی کہ کوئی نہیں جائے؟ جزاک اللہ خیر. تو آپ یہ منصب کا تقاور, میں جبرائیل تو دس ہے, میں نو پوچھنے حضور ہے کیڑی جگہ ہے, خادم تو ہے کہ میں ہاں؟ تے جے تو ہے تو تو دسنا ہے. یہ ہے اس کا جواب. اور دوسرے بات یہ, آپ کی توجہ آپ کی تو تھی آگے, تو جب توجہ آ گیا تو پھر ادھر توجہ کیوں فرمائیں؟ آر یو انڈرسٹینڈ؟ آگے آئیے پھر تاکہ بات آپ کو مزید سمجھائیں. جہاز دینے بھی ہلکی ہلکی انگلش انہوں آؤندی یا انگلش بولنا یہ بندے کی قابلیت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ صوفیاء کہتے ہیں یہ انگریز کا غلام ہونے کی دلیل ہے کہ انگلش سیکھ دے پھر دے ہو. قابلیت ہے نا تو پھر تینوں عربی بولنی پائے گی, پتہ چلے کتنا کو قابل ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تعلموا العربیہ فإنہا لسان نبیکم ولسان اہل الجنہ. فرمایا عربی سکھو. عربی کیوں؟ فرمایا جنت دی بھی یہی بولی ہے تے تواڈے نبی دی بھی یہی بولی ہے. عربی سیکھ, یہ ہے کمال. انگلش سیکھنا پہلوں منہ بنگا کرو تو پھر لفظ بولو. لیکن یہ تو اگر کسی کو خماری ہو تھوڑی سی انگلش کی تو وہ بھی ہم اتار لیتے ہیں نا, تو اس لیے وہ کبھی کبھار یہ جملہ بولتے ہیں. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ بیٹھے ہو. ما ودعک ربک وما قلی. فرما اساں کوئی نہیں ہو چھڑیا, یہ نہیں کہ اساں ناپسند. فرما نا اساں بالکل تانوں نہیں چھڑیا. ہن اگلی بات بھی سنیں آج ذرا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ایک کونا گل کیتی ادھر ویکھیا جے. ویسے جدوں بھی نبی پاک تے اعتراض ہوندا ہے نا جی, شانہ بہت. ایک واری خاکہ بنایا 5 سال ریلیاں نکلدیاں. جدوں بھی حضور دی ذات تے اعتراض ہونا ہے نا جی, کم وجن. اے تواڈے ایتھے کوئی بندہ محفل روکن دی کوشش کرے یا ایتھے ساڈی محفل کو جا کے کہے تے تسی کہنا ہے اینوں ایک واری پھڑ کے چٹنی بھی اودی کٹنی ہے تے نال اونوں کہنا ہن اسی تے 10 ملاد کراواں گے. روک تیرا حضور پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا ہے نا کسی بھی پہلو پر, او سیانے کہندے گل کٹی نہیں, گل ود دی گئی ہے, گل روک نہیں جیسا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خاصیت ہے, یہ حضور کی خاصیت ہے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. اے ہن تسی ویکھو نا لبیک دے نعریاں دے بارے بھی کئی مولویاں نوں میں ویکھیا بک بک کرنا. یار تو مولوی ایڈی وڈی تو پگ رکھی, تینوں کوئی تو حیا کرنا چاہیے ہے یار. تینوں کوئی مسئلہ ہے تے تنہائی وچ بیٹھ کے کر لا یار. جب کوئی مسئلہ ہوندا بھی اے سارے کو لبیک والے کو تاج کمپنی دے تے نہیں نا گال کرنی ہے نا بھی اوکھی, یہ بھی بس اوقات سیدھا گھٹ ہی فٹ ہوندے نے. لیکن بہت سارے سنجیدہ اچھے عالم بندے ہیں, 2-4 ہوندے جی ہر جماعت دے اندر. لیکن یار تینوں کو مسئلہ تے تنہائی چ بہ سپیکر تے بہ کے جیڑا سنی صحیح العقیدہ ہے نا او دے نال تینوں نکا موٹا اختلاف تو نہ کدی بیان کریں, بلکہ دس کے آ یہ میرے بھرا نے تو میں کانڈ نہیں لگن دینی. تو نا سواد اسی طرح دعوت اسلامی ہے, اسی طرح تہاڈی یہ جماعت ہے TLP ہو گئی, اسی طرح ساڈے باقی جننے علماء اہل سنت نے, انہاں سارے دی خیر مکو. نکی موٹی گل ہے بھائی, کمرے چ بیٹھ کر لا سپیکر دے بیٹھ کے ہٹ جاؤ میری محفل جو کر دیو, لبیک نو فلانا کر دیو, ٹمانا کر دیو. یار انج نہ کرو. اے ایمان دے اوتے بھی سوال اٹھ دے جے. پھر بعد دے وچ جو کہنا میں 7 گھنٹے تقریر کراں گا, انی دیا پہلو 7 منٹ ہی بندے طرح بول لیندا. ہن تو 7 گھنٹے تقریر کرنی, دلیلاں دینیاں نہیں. دیکھو پیڑ بڑی ہونی ہے تے بڑی ہونی جے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا نا جی. تے اے جڑے باقی ساڈے اے بیلی نے انہاں نوں بھی چاہیدا ہے کہ تسی بھی تھوڑا جاؤ جیدا کہندے نا تھوڑا جا حوصلے دے نال تسی بھی کسی نوں جلی جایا کرو. محبت تھوڑا چا ہونا چاہیے تاکہ بات ساری سمجھ آؤندی پئی ہے. عبادت تبصرے کری میں کینوں آکھیا, مینوں بڑا پتہ میں کینوں آکھیا. میں ہر چبل بندے نوں کہہ رہا جڑی مرضی جماعت وچ ہوے اپنے نوں لڑایا نہ کرو اور کدی بھی سٹیج تے بیٹھ کے چبلا نہ ماریا کرو. یہ تن کے رکھنا ہی نا تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام.
आला हजरत का ये पैगाम है। अपने नु तो छड़ दियो यार, इत्थे जेदे हत्थी स्पीकर आ जांदा ते ओ जनाब अली कह देते तो बस कर, जानने तेरी औकात शरीफा नु, अपनी औकात च रह, वापस आओ यार, डर ही गए मौलवी पता नहीं करूँ की परेशान हो जाते जे। हम क्या करें, पूरे मुल्क में जाना होता है तो कौम ने तो सीधा दिद करना ही होता है ना जी। फरमाया महबूब हाँ आपकी आने वाली घड़ी गुजर जाने वाली घड़ी से बेहतर है। इसका एक यही मतलब है, इधर वेख्या जे, आज तो 40 साल पीछे चले जाओ, शहर दे विच इक्को मिलाद हुंदा सी, हुण वेखो एक महीने 40 मिलाद हुंदे ने। की वजह है ही नहीं पता। मैं क्या आयत दा तर्जमा ही फरमाया हबीब हर आने वाली घड़ी गुजर जाने वाली घड़ी से, हबीब तेरा जिक्र कोई खत्म नहीं। ओ बह जा थले, ओ की गल आ, की होया बह मर थले, मैं पता नहीं की हो गई। वाह भाई वाह, इंज अहले सुन्नत नूं काम पैदा राह दे विचों। सुभान अल्लाह फरमाएंगे मोहब्बत के साथ। नाराज ना होना मेरे अजीज और मेरे भाई, मैं असल में क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, को सज्जे खब्बे वेखे मोबाइल वरते तो मैनू तकरीर भुल जाती है। इस मैं तुहानू पहले आख्या भी थोड़ी जा हौसले च बहना जे। अल्लाह अकबर, बैठे हो, तवज्जो मेरी तरफ। एक इसका यही मतलब है, नबी पाक का जिक्र हर आने वाली घड़ी में बढ़ता जाएगा, कभी कम हो सकता। नंबर दो तवज्जो फरमाइए, इसका एक मतलब और भी है। ये जो लफ्ज़ ऊला है ना, इसका माना होता है दुनिया। इससे पिछली सूरत आप पढ़े, इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी आखिरत के मालिक भी हम हैं, तुम्हारी दुनिया के मालिक भी हम हैं। यहां ऊला बमाना दुनिया है और आखिरत बमाना क़यामत है। वबिल आखिरत हुम यूके, फरमाया ईमान वाला वो होता है जो आखिरत पर यकीन रखता है। आखिरत क़यामत को कहते हैं, ऊला दुनिया को कहते हैं। अगर इस आयत में दो लफ्ज आखिरत और ऊला ये जो इस्तेमाल हुए, इनको अगर समझे, ऊला का माना दुनिया करें तो फिर तर्जमा ये बनता है हबीब तेरी दुनिया से तेरी आखिरत बेहतर गुजरे, ये तर्जमा। और ये है बड़ा बारीक माना, ऐ समझोगे तो तुहानू शान मुस्तफा समझ आओगे। दूसरा वो था जो तुम्हारे सामने है कि हुजूर का जिक्र बढ़ता ही जाएगा, हर गुजर जाने वाली घड़ी गुजर गई, आने वाली घड़ी में जिक्र मुस्तफा। लेकिन इसका दूसरा माना ये हबीब आपकी दुनिया से आपकी आखिरत बेहतर गुजरेगी। तो आप कहेंगे यार वो कैसे, देखो ना, मैनू कोई आके आखिरत बेहतर गुजरेगी तो मैं समझूंगा बख्शा जाऊंगा, मेरा नाम है अमाल दाएं हाथ में होगा, मैं पुल से रात टप जाऊंगा, मैनू हौज़े कौसर दा पानी मिल जाएगा, मैं जन्नत चल जाऊंगा। तो नबी पाक दा हौज़े कौसर दे मालक ने, नेकियां दे मालक ने, पुल सिरात दे मालक ने, जन्नत दे मालक ने। तो फिर इसका क्या मतलब क्या है? ये विचली इनू कहंदे जे बादाम भन के तो गुली कढ़ना, गुली कढ़ना। ए हुण मैं गुली कढ़न लग्या जे, तो इसका क्या मतलब है? मुझे कोई कहे कि मेरी दुनिया से आखिरत बेहतर गुजरेगी तो मैं ये समझूंगा ये सादत है मेरे पास है, हजूर इन सादतों के मालिक है। सबसे बड़ी सादत क़यामत वाले दिन आपको पता कौन सी है? सबसे बड़ी आपके ज़हन में सबसे बड़ी सादत, बंदा बख्शा जाए, ये सबसे बड़ी सादत है। सादत है लेकिन सबसे बड़ी जन्नत, सादत है सबसे बड़ी हौज़े कौसर का पानी, सादत है सबसे बड़ी। तो तुसी आखोगे समर साहब की है, फिर जुमला सुनिए, वो है मेरे रब का दीदार, ये सबसे बड़ी सादत है। और अगर ये सबसे बड़ी सादत देखी जाए तो अल्लाह ने मेराज की रात ये भी अपने हबीब को अता फरमा दी। तो फिर वो हुण केड़ी शय रह गई है वो जिहड़ी क़यामत नूं अल्लाह ने देनी है? तो फरमाया भी तेरी दुनिया तो भी तेरी क़यामत सोहनी गुजरेगी। वो शय हर शय ते दे छोड़ी सूं। बैठे हो हुण मैं वंड करदा पिया ना ताकि तुहानूं समझ आवे वो शय केड़ी है। अल्लाह अकबर, हुणे लग जांदा पता फिर केड़ा जागदा बैठा तो केड़ा नहीं। गिरामी के हज़रात उलमा फरमाते हैं क़यामत वाले दिन महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मकाम नाज अता करेगा तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाएगा हबीब आज मैं ऐलान करता हूं तूने दुनिया गुजारी है जैसे मैं रब ने चाहा, तेरी क़यामत ऐसे गुजरेगी जैसे तू चाहेगा। या रसूल अल्लाह
کیوں بھائی کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے وہ چیز جو قیامت والے دن عطا کی جائے گی، مقام رضا، مقام شفاعت، مقام محبوبیت، مقام اجازت شفاعت۔ اے بولو میری چوپ کیتی قوم ہے، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی قیامت کیسے بہتر گزرے گی؟ فرمایا اے ہن اگلی بھی سنیا جے، باری تعالیٰ اے ہن میں تفسیر کرنا لگا جے پورے جملے دی۔ او صوفی موبائل چوں نکلے ادھر گل سن، بڑی مہنگی تقریر پیا کرنا پتر، اے تینوں کدی نہ لبے گی، جیب چ پا موبائل چھتی کر۔ میں کہا ایتھے میں تینوں تقریر سناواں میرا بچہ، ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ موبائل تو کدی بناؤن والا میرے ہتھیں چڑھ جائے نا تے میں انہوں آکھاں بھی آ جڑا کال تے میسج والا کام اے تو ٹھیک کی تتباکی پھاڑ کان تے انت میں دساں ایک باری بھی اس پہ او دے یوٹیوب بھی پاتی، اپنی ماں لی فیس بک بھی پاتی، اپنی پھپھی واٹس ایپ بھی پاتی۔ کدی میرے ہتھیں چڑھ جائے نا تے میں دے ہتھاں دا کیما کرائیں دے دا۔ تینوں چاہیے سی تو وچ ایک کملی بلان سیم ساڈا بس رابطہ ہو جائے، تو کیڑا کٹا کھول دیتا ہے؟ یہ تو ہر شے ایتھے دبی پھر دے دے جناب۔ نوجوانوں سمجھاؤ تیری انگل ہے انگل، انہیں تینوں مروا دینا، میں تینوں دسدا پیا۔ بندے دے پتر بنو، اپنے آپ نو سنبھالو۔ لگے جڑی میں گل سمجھا رہا سی انہوں بھی سمجھا جے۔ صوفی صاحب دی وجہ تو میرا پٹا اتر گیا ہے تے گل بڑی ٹاپ دی جے، لیکن وہ سنانی بھی تیری وجہ تو ہی ہے، کیونکہ گل مان گیا، نہ مانتا تو موبائل میں لینا سی میرے۔ آپ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہنا ہے؟ سن لیجئے، سن لیجئے۔ باری تعالیٰ دنیا میں میں نے جب ان کو دعوت دی نا اسلام کی، میری مخالفت ہوئی، طائف میں مجھے پتھر مارے گئے، میرے ساتھ جنگیں ہوئیں، 23 سالہ میرا دور نبوت سی، 27 جنگاں میں لڑ کے آیا، 27 جنگاں حضور نے لڑیاں سن۔ بیٹھے ہو، باری تعالیٰ نے سب کوئی کیتا، ہجرت کرنے تے مینوں مجبور کیتا بھی میں اتھوں ہجرت کر کے مدینے آ گیا، اتھے بھی مگر میرے مدینے تے حملہ کیتا۔ اے ہن نا تھوڑے تانوں تفصیل دے رہے ہیں دی، یہ کیا مطلب ہے؟ باری تعالیٰ اینا کچھ ہونے دے باوجود کہ طائف دے وچ جبرائیل ورگا فرشتہ بھی آ گیا سی بھی حضور اگر چاہو تو میں برباد نہ کر دیاں، ربا سونیاں انہاں نے اتنا کچھ کیتا، میں انہاں دے خلاف دعا نہیں کیتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بد دعا، نبی دی دعا بد نہیں جے ہوندی، اعلی حضرت نے لکھا ہے بد دعا نہیں کہہ سکتے، آپ بد نہیں کہہ سکتے، بولو تو صحیح نہ ہے، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف دعا نہیں فرمائی۔ حضور میں یا اللہ میں نہیں آ چکے، میں نو پوچھیا گیا ہے تیری طرف، میں نو طاقت آرڈر بھی سی، اختیار بھی سی، پر میں سارے نے چھڑ دیتا ہے۔ ربا سنے تینوں پتہ میں کیوں چھڑے ہے؟ قدردان لوگ بیٹھے ہو تے تاجدار حافظ آباد دے شہر دے لوگ بیٹھے ہو، ہن میں چیک کرنا کینوں سمجھ آئی، سجے کھبے ویکھیا جے شاید کو تکا سٹارٹ بیٹھا ہوئے، پر میں ربا سونیا میں چھڈے سن تیرے سمجھ کے، آج انہاں نوں چھڈ دے میرے سمجھ کے۔ ہن سمجھ آئی ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دس ہوئے چاس نو چاس آئی کہ کوئی نہ آئی؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ اجے گل نہیں مکی، کافرہ ایک گل کی تھی، اللہ تسلیاں تے تسلیاں، تسلیاں تے تسلیاں، تسلیاں تے تسلیاں، اپنے یار فرمایا حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اینا تینوں دیاں گا، اینا دیاں گا، اینا دیاں گا، میں تینوں راضی کر دیاں گا، تے گل ہی کوئی نہیں۔ بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہے جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں کتنی مرتبہ پتہ ہے آپ کو؟ کوڑے، ہاں کوڑے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین 24,000 مرتبہ ہیں۔ میرے خیال جڑی آواز آئی ہونا سمجھ ہونا بھی قرآن دیاں تقریباً
6,500 पौने 7,000 आयतां ने ते एक एक आयत लैके आए। बस औकात जिब्राइल पूरा पूरा रकू लैके आउंदा सी। अगर एक एक वारी भी आउण ना तो तकरीबन को 6,000 चक्कर बनते हैं। ये 6 चौकड़ियां 24 इन्नी वारी क्यों आउंदे सन? हुण समझ आई जे? हुण इहदा जवाब सुन लो। फरमाया जिब्राइल दा उत्थे दिल लगदा ही नहीं सी, कहंदा जाना ही हजूर दे। उसदा दिल लगदा ही नहीं सी। जिब्राइल अमीन 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हजूर के पास। और आप पहले नबियों की हिस्ट्री आप रूहुल बयान पढ़े, उसके अंदर लिखा है किसी नबी के पास 4 मरतबा, किसी के पास 11 मरतबा, किसी के पास 10 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा एक नबी के बारे में 16 या 30 मरतबा लिखा। बस इतनी बारी आए किसी नबी के बाद। मेरे नबी को 24,000 मरतबा। ये भी कईयों आज पहली बारी पता लगना इन्नी बारी। हाँ जी 24,000 मरतबा जिब्राइल अमीन आए हैं। एक एक आयत भी लियाउण ते 6,500 बनता जे। वो फरमाया निरा आयतां लिया कई हजूर दा दीदार नहीं करना उंज भी बनता जे। हुण समझ आई जे? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। तुसा शान मुस्तफा कीजिए। अजे तो आप एक को नुकता बैठे हाल कर रहे हैं। और सुनिए इस आयत की तफसीर के अंदर हजरत सय्यदी व सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला लाखों सलाम आपकी शान अक़दस पर, अहले बैत रसूल के एक अजीम फर्द हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर। आप फरमाते हो लोगो जब तुम कुरान की आयत पढ़ते हो ना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी रहमत से मायूस ना होना है, जब तुम ये पढ़ते हो तो तुम बहुत खुश होते हो। अल्लाह ने फरमाया अपने बंदों से मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। समझ आ रही है? तो फरमाया तुम्हें वो आयत पढ़ते हो तो तुम बहुत खुश होते हो, लेकिन हम आले रसूल जब ये आयत पढ़ते हो तो हम खुश होते हैं। तो पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरे बड़ों ने मेरे नाना जान से पूछा था। अल्लाह ने जो फरमाया कि हम आपको राजी करेंगे, तो नाना जान आप बताएं आप कब राजी होंगे? फरमाया जदों तक आखिरी उम्मती जन्नत च ना गया मैं राजी होना ही नहीं। तो फरमाया इसलिए हमें बहुत खुशी होती है हमारे नाना जान के बारे में रब ने फरमा दिया कि मैं तुहानू राजी करना है। सारा जहान रब नू राजी करता है ते रब हो के महबूब नू राजी पिया। तवज्जो है कि कोई नहीं? खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। आपको पता है ये एक मर्तबा ये जितना पाको हिंद बर्रे सगीर का किस्सा था उस वक्त ये पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। उस वक्त ये तुम्हारा डॉक्टर इकबाल जिंदा था। एक मुशायरा हुआ एक जगह पर, उन्होंने कहा कि अशार पढ़े जाएंगे चोटी के शायरों के, और सदर उस महफिल का इकबाल था। डॉक्टर इकबाल है जिन्हों बाबा पढ़ता 10 इकबाल है, बाबा 10 इकबाल है जिमें इकबाल नू जेब च पाया होंदा है। और वाकई बाबा इकबाल पढ़ना जानता सी, मां ने जमया नहीं। और एक मैं तेन दसा ए मेरी मुहब्बत है बाबे दे नाल, इकबाल ने सारे कलाम आप लिखे ने, इन्हें ओनू भी याद नहीं होने जिन्हें बाबे खादम रिजवी नू याद से। मैं तुहानू दसदा पिया जे, क्योंकि शायर जो लिखता है जरूरी नहीं कोई हर शय याद भी होवे, वो भुल जाता है। वो बस एक खास कैफियत होंदी, तखय्युल होंदा है ते चस है बाबे दी जिहड़ा हर शय याद रखी फिर 10 इकबाल इत्थे किदां है। इकबाल भी कई बार डर जाता होना भी यार ये मैनू ही हर गल पुछदा है बाबा। ओए बोलते सही ना यार। इकबाल बैठा सी, इकबाल वो ना जलसे दी सदारत पिया करदा, बड़े बड़े चोटी दे शायर आए और कई नुमाइंदे बन के आए, कलाम लिखे, बड़ी बड़ी सजा है, वज़ा है, कता है, वजन शायरी है, तजनीस है, बड़े बड़ा कुछ होना दिता शायरी दे वजन दा। इकबाल लिखदा रहा लिखदा रहा लिखदा रहा, एक को दरवेश उठिया, उन्हें आखिया जी हुण मेरी बारी है, मैं भी कलाम पढ़ना है। केड़ा पढ़ना ही? उन्हें आखिया मैं अहमद रजा दा कलाम पढ़ना है। उन्हें कहा पढ़ भी केड़ा है? ओ दरवेश पढ़न लगा, कहंदा ज़हे इज्जत ओ इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। ओए होए होए होए, अग लग गई मजमे दे अंदर है। मैं समझो इकबाल उठ के खड़ा गया ना, कहा बाद विच भी शायरा ने आना है, मैं इत्थे पहलों एक गल पूरी कराना। क्या केड़ी? उन्हें आख्या पहलो मैं नंबर दिंदा पिया जी अहमद रजा जित गया जे आज।
احمد رضا ورگا شاعر کوئی نہیں ہے جناب. تے نال کہندا میں بھی 2 شعر لکھنے نے. انہیں آخیا لکھو جی. کہڑے لکھنے ہو؟ کہندا تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ. کہندا تماشا تو دیکھو آتش اگ نو کہندے جے آتش دوزخ لگائے خدا بجھائے محمد. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. وہ کہندا تانوں کوئی نہیں سمجھ آؤندی بھئی آگ لائیے خدا نے بجھاونی ہے مصطفیٰ نے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اور نال ہی فرمایا شان تو دیکھو حکمت تو دیکھو محبت تو دیکھو کہ جنت بری بنائے خدا بسائے محمد. جنم دی آگ پڑکائی خدا نے بجھاؤنی مصطفیٰ نے. جنت بنائی خدا نے بساؤنی مصطفیٰ نے. کہندا جی باس بھائی میں 100/100 نمبر دے کے جاندہ پھر. یہ ہے میرا احمد رضا جو ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اللہ نے کدی چاہیا تے اتھوں اگے آ کے تو میں ترجمہ سنا کے جاواں گا. منو دس اتھوں ہی پٹا چڑھاواں گے اگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آج کے لیے یہی کافی. لیکن سنیے شان مصطفیٰ آپ نے سنی. امید ہے کہ دلوں میں کچھ نور پیدا ہوا ہوگا. یہ حضور کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں سچی محبت وہ کرتا ہے جو نبی پاک کے حکم کے مطابق داڑھی بھی رکھے, نماز بھی پڑھے, تلاوت بھی کرے, ماں باپ کی عزت بھی کرے, جھوٹ سے بچے, حرام سے بچے, سچ بولے, احترام کرے, مسجد آباد کرے, ناپ تول میں کمی نہ کرے. سارے چوپ اے کیڑے پاسے ٹور پہ ہیں بھائی. ایسا فرمایا سچی محبت یہ ہے. سچی محبت یہ نہیں کہ زردے دی دیگ 5000 دیگ مولوی دی ہاتھ چوم لے نعرے لا لے. اے سچی محبت نہیں ہے. محبت ہے اور سچی محبت یہ ہے جس کے نام پہ خوش ہوتا ہے نا اس کا کام بھی کر, اس کے حکم پر بھی عمل کر. جملہ نقیب نعت خان. ہوں تو نقیب نعت خان کیوں بہن یہ تو جاندے نہیں ہیں جناب. اور سانو ویکھ کے شان صدیق اکبر تے جدو رافضی بیٹھے ہون اس لیے جی میں فلانے دا جشن پڑھنا فلانے دا گوڑے ہو بدماش ہو. اسی تانوں سارا ویکھ دے ہونے, اسی تانوں سارے نوں جاننے ہیں. سمجھ آئی نا. یہ پھر سامنا کرنا بھی ساڈا اوکھا ہے. لیکن ڈرتے جائیں کب دے جے کنجرا. پہلے کنجر پونا کیوں کرنا ہے؟ تانوں شرم نہیں آؤندی؟ ساڈے سٹیج تے کھلو کے شیعہ نوں راضی کرنا ہے. ایو دے کمینے بندے نوں جدوں مینوں سدنا ہوے بندے مینوں دسیا کرو کیڑے کیڑے نے. انہاں دی میں ساریاں ایک ایک نوں میں سندا جے انہاں دے کلپ کڈ کے. میں دی اوقاتاں بڑی چنگی طرح جاننا. انہاں بے غیرتاں نے رافضیت کول کول کے پائی جے. اور جڑا بندے دا پتر ہے انہوں ایک نہیں دونوں ہتھاں دے نال سلام ہو. اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھیا منڈے نے سواد آ گیا. سمجھ آئی نا. کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے نے روڑا ہی کوئی نہیں بڑھنا. اور کاکے نے بھی بہت سونی نعت پڑھی ہے. کوشش کرو داڑھی شریف پوری آن دیو. جے داڑھی نہ تو ان کو روڑا بن گیا تو میں چلاں گا. کوشش کرو داڑھی شریف تہاڈی آنی چاہیے. میرا بچہ بہت پیارا تیرا لہجہ مینوں بڑا پسند آیا. اور تیرا لہجہ بھی بہت دیکھو جڑی تعریف ہے. لیکن اگر تسی مطلب سٹیجاں دے کھلو کے رافضیاں نوں راضی کیتا تو میں لیا سونا منڈاں گا پھر چنگا ٹکا کے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ اس واسطے سٹیج ساڈا ہے تے راضی بھی سانوں کر. میں ظاہر سی بات ہے تہاڈی ویڈیو یا کوئی میری نظر میں پہلی باری تانوں سنیا ہے. تے اے جنہاں نوں تسی 60 ہزار دیندے ہو نا تو نچدے نے سٹیج تو ادھروں اینوں تو ادھروں اینوں. اے انہاں تو چنگا پڑھیا جے. جے میرے تے کوئی یقین ہے نا تے انہاں تو چنگا منڈیاں نے پڑھیا جے. لیکن جدو نچن والے 60,000 دینا تو پھر گویے جمنے نے علماء نہیں جمنے. تو تھوڑی جا مہربانی کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھو ان کو چاہیے. یہ نقیباں دی آج کل بڑی طبیعت خراب ہوئی ہے. سنتے نہیں ہمیں پتا ہو بہ جا تینوں پتا ہے چنکڑیاں. ہاں جی کئیاں دی خراب ہے. کر لاں گے سیٹ جیڑا جیڑا آؤں میں اس کو کہتا ہوں اپنی اوقات میں رہو. اپنی اوقات چو باہر نہ جاؤ. میں سنتا رہتا ہوں گلاں کر دینے لگ دینے بھی یہ ذاکر پڑھن دیا یا کوئی ساڈا نقیب ہے. تو ساڈے سٹیج تے کھلو کے بغیرتیاں کرنا ہے. پھر کہندے وہی سمر صاحب نہیں کسی نے چھڑ دے. میں کہ ہر کنجر بندے دا علاج میرے کول جے.
साढ़े स्टेज ते खलो के कंजर पुना नहीं हो करना, स्टेज साडा ते अकीदा भी साडा बयान करना। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।